یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں کسی شخص کو خوف لاحق ہو جائے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ خوف مطلب آپ کو ڈر لگنا شروع ہو گیا، کہیں سفر میں ہیں، گھر میں ہیں، کہیں ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے خوف، یا کسی شخص سے آپ کی میٹنگ ہے، ملنے جانا ہے آپ کو، احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں، تو وہاں اس سورہ مبارکہ کو جو 21 مرتبہ پڑھ کے چلا جائے. کبھی امیگریشن پہ ہوتا ہے بندہ، کبھی کسی ایسی کنٹری میں ہوتا ہے کہ فیل ہو رہا ہوتا ہے، آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں اسے. اور کبھی ایسا خوف ہو تو جب تک وہ کیفیت ہے آپ اس کو پڑھتے رہیں جب تک آپ کا خوف زائل نہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. لِإِيلَافِ قریش، اللہ نے قریش کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، الفت کس بات کی پیدا ہوئی؟ تجارتی سفر کی، سردی اور گرمی کے موسم میں. اس بات کو سمجھیے کہ قریش ظاہر جہاں رہتے تھے، قبیلہ قریش آپ کو پتہ ہے مکے کا سب سے جو معزز قبیلہ ہے قریش، اور اس کی ہی ایک شاخ ہے بنو ہاشم، جہاں میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے. در حقیقت قریش کو عزت تو میرے حضور کی برکت سے ملی ہے. کعبہ معظمہ جہاں پر ہے مکہ مکرمہ کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں کوئی سبزہ تو نہیں اگتا، ہریالی بھی نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ کھیتی باڑی ہے، نہ کوئی سبزہ ہے وہاں پہ، بے آب و گیا وادی ہے وہ. وہاں پر اللہ رب العزت کا جو گھر ہے اس کی برکت سے قریش کو ساری نعمتیں ملی ہوئی تھیں. قبائل عرب میں تو لڑائی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، کوئی کہیں سے گزرتا وہاں سے لوٹ لیا جاتا. لیکن قریش مکہ جب قافلہ لے کر جاتے نا تو ہر شخص ان کی عزت کرتا. ایک تو ان کے دل میں الفت پیدا ہوئی تجارت کی، سفر کی، اور دوسرا یہ بھی ہوا کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دی. کس وجہ سے؟ کہ یہ کعبے کے متولی ہیں، کعبے کے خدمت گار ہیں، سبب یہ ہے. اور جہاں جہاں سے ان کا قافلہ گزرتا، لوگوں کو جب معلوم ہوتا کہ مکہ مکرمہ سے قریش کا قافلہ آ رہا ہے جو کعبے کی خدمت کرتے ہیں، راستے میں ان کو پورا پروٹوکول ملتا تھا، رسپیکٹ ملتی تھی. کس وجہ سے ملتی تھی؟ کس وجہ سے ملتی تھی؟ کعبے کی وجہ سے، کہ یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. حج تو پہلے بھی تھا نا، مطلب کعبہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور وہ ایک عظمت کعبہ تو ہمیشہ سے رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بگاڑ پیدا ہوتا گیا اور کعبے کے اندر بتوں کو لا کے رکھ دیا گیا. لیکن چونکہ کعبہ تو اپنی جگہ موجود تھا، عزت بھی تھی، لوگ آتے بھی تھے. مطلب آج 1500 سال گزر گئے اس بات کو، لیکن آج بھی اگر کوئی کعبے سے آ جائے، سوچئے، مطلب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اتنی دنیا گھومی کہ کسی شخص کو کوئی کہیں سے بھی آ رہا ہو اتنے لوگ لینے آئے ہوں، لیکن اسے پتہ چل جائے یہ حرمین شریفین سے آ رہا ہے، بسیں بھر بھر کے آئی ہوئی ہوتی، چھوڑنے جا رہے ہیں لوگ. تو یہ عزت کس وجہ سے آج بھی کسی کو پتہ لگ جائے بھائی امام کعبہ آ گیا، او ہو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، آج بھی ان کو عزت ملتی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی، اور کس محبت سے. دیکھیں رب کا طریقہ دیکھیے بات کو سمجھانے کا. لِإِيلَافِ قریش، اس لیے کہ اللہ نے قریش کے دلوں میں، اب اللہ تعالیٰ یہ بات بالخصوص قریش کو یہ بات سمجھا رہا ہے، لیکن بالعموم یہ سارے لوگوں کے لیے میسیج ہے. انداز دیکھیے قرآن کا کہ قریش کے دلوں میں ہم نے محبت ڈال دی، اور محبت تجارتی قافلے لے کے جاتے تھے، سردی میں
جب سردیاں پڑتی تو یہ قافلے لے کر جاتے تھے یمن کی طرف. کہاں؟ یمن. چونکہ گرم علاقہ ہے تو یہ قافلے لے کر جاتے تھے یمن, تاکہ وہاں جب ٹھنڈا موسم ہے تو تھوڑی سی گرمی کم ہو جاتی ہے تو اچھا موسم مل جاتا ہے, اور جب گرمیاں آتی تو قافلہ کہاں جاتا؟ شام. شام ٹھنڈا علاقہ ہے, ویسے ہی ٹھنڈا ہے, تو شام کی طرف سفر کرتے. اور یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ سیریا ہے اور یہ یمن ہے جو آج ہمیں نقشے پہ نظر آتا ہے, اس وقت کا جو شام تھا, بلاد شام, وہ بہت بڑا تھا. یہ بیت المقدس, یہ آپ کا جارڈن, یہ سارا کچھ جو ہے نا اس وقت دریائے نیل تک, یہ بہت بڑا ایریا جو ہے نا وہ شام, بلکہ شام جو ہے وہ یورپ کے ساتھ ملا ہوا تھا, اور یورپ سے سارا مال شام آتا اور شام سے یہ تجارت یہ ہوتی, اور مکے والے وہاں جاتے, وہاں سے سامان خرید کے آتے اور پھر اسے یمن لے جا کے بیچ دیتے. اب دیکھیے ایک طرف یورپ ہے, بر اعظم یورپ, اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یمن جو ہے وہ افریقہ کے مطلب سنگم پہ ہے, وہاں سے سارا مال افریقہ تک جاتا تھا. تو بر اعظم افریقہ, دو بر اعظم جو ہے وہ تجارت کے لیے انہیں ملے ہوئے تھے. اور تیسری بات یہ کہ اتنے بڑے بڑے قافلے لے کر جاتے, 1000 اونٹ ہوتے اس میں, لیکن راستے میں کوئی انہیں ٹچ نہیں کرتا تھا. جب انہیں پتہ چلتا کہ یہ مکے کا قافلہ ہے, سب ہٹ جاتے, بلکہ ان کا اکرام کرتے, عزت کرتے, انہیں رسپیکٹ دیتے. یہی بات اللہ نے سب بتائی, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. جب تمہیں اتنی عزت مل گئی, تمہیں اتنی رسپیکٹ ملی ہے, تو تم کیا کرو؟ بس چاہیے کہ وہ عبادت کیا کریں اس خانہ کعبہ کے رب کی. پہلے اللہ نے یہ سمجھایا کہ تمہیں یہ جو عزت ملی ہے کس وجہ سے ملی. بھئی سب کو لوٹ لیا جاتا ہے, تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, کہ تمہارے اندر ایسا کیا ہے؟ صرف یہ عزت اس وجہ سے ہے کہ تم اللہ کے گھر کے متولی ہو, خدمتگار ہو. جب تم کعبے کے وفادار ہو, تمہیں اتنی عزت مل رہی ہے, تو جب تم رب کعبہ کے وفادار ہوگے تو کتنا بڑا مقام ملے گا. یہ ہے وہ میسج کہ تم صرف کعبے کے اندر تم نے بت رکھ لیے, تم نے بگاڑ پیدا کر لیا, پھر بھی تمہیں کعبے کی وجہ سے اتنی عزت مل رہی ہے. سوچو اگر حقیقی معنوں میں. اور پھر دنیا نے دیکھا جب قریش ایمان لائے, اللہ 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 اللہ, کہ ایک ایک فرد وہ تھا کہ جس سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے. حضور کی غلامی کی برکت, اللہ سے سچی وفاداری کی برکت دیکھیے کہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے تھے. یہ دیکھیے اللہ نے کتنے پیارے انداز سے سمجھایا کہ جب تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں تو تم کیا کرو؟ جس نے اس کو بنایا ہے تم اس کی بندگی کرو, اس کے وفادار ہو جاؤ. اب یہاں 2 باتیں بڑی اہم ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ دیکھیے یہ ہمارے لیے سبق ہے اب اس میں. ایک تو یہ کہ اللہ نے تجارت اور تجارتی سفر کو اپنا انعام قرار دیا, کہ قریش کو بتایا کہ یہ تم پر میں نے انعام کیا کہ تم قافلے لے کر جاتے ہو, تم تجارت کرتے ہو, تجارت کی محبت تمہارے دلوں میں ڈالی, لوگوں کی محبت تمہارے لیے. تو پتہ چلا کہ تجارت جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے, اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے تجارت کو پسند فرمایا, اپنایا. آج مسلمانوں کی جو ذبح حالی ہے نا, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سارے کے سارے نوکریوں کے چکر میں پڑ گئے. مطلب جس بچے کو دیکھو, جس بندے کو دیکھو, بس وہ نوکری کی فکر ہے. جبکہ مسلمان ہمیشہ تجارت کرتے رہے, شروع سے تاجر تھے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے تجارت کی, اصحاب رسول نے تجارت کی,
پھر ہم اگر دیکھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے تجارت کی، امام ابو حنیفہ نے تجارت کی، سب تجارت کرتے تھے۔ یہ جب سے انگریز ہمارے اس خطے میں آیا، جتنے ہم نے بابو دیکھے، اس کے بعد یہ دماغ ہمارا بن گیا کہ نوکری کرنی ہے۔ اب یہ ایسا زہر دماغوں میں بیٹھا ہے کہ اب کوئی کام کرنے کو وہ یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں، تب ہم تجارت کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اور پھر دیکھیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے پہلا جو سفر کیا تجارتی، عمر مبارک دیکھیے کتنی ہے، 11-12 سال کی عمر، پہلا سفر۔ حضور علیہ السلام نے 9 سال کی عمر مبارک میں بکریاں چرائیں۔ 9 سال کی عمر مبارک سے 35 سال کی عمر مبارک تک، یہ کوئی 26 سال بنتے ہیں، آپ علیہ السلام نے تجارت کو دیے۔ 26 سال، یہ بڑا گولڈن ٹائم ہوتا ہے لائف کا، 26 سال۔ اور پہلا انٹرنیشنل سفر میرے حضور نے 12 سال کی عمر میں کیا، جو تجارت کی غرض سے تھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے تجارتی جو سفر بعد میں کیے، حضور شام بھی تشریف لے گئے، یمن بھی تشریف لے گئے، ایتھوپیا جس کو اس وقت حبشہ کہا جاتا تھا، حضور تشریف لائے۔ مجھے آپ بتائیے کہ آپ علیہ السلام نے 26 سال تجارت کو دیے۔ آج یورپ میں چائلڈ انٹرپرینور پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں 8-9 سال کی عمر سے تم لوگ بزنس کرو، اور باقاعدہ سلیبس تیار ہوا، بکس بنی، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور انہیں پریکٹیکل بھی کرایا جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں بھائی ایک بچہ ہے 8 سال کا، وہ کیسے تجارت کرے؟ وہ کہتے ہیں کسی کا ڈاگ ہے، وہ اس کو واک نہیں کرا سکتا، آپ لے جائیں اور اس کو واک کرائیں، ماہانہ طے کر لیں۔ کسی کا گارڈن ہے، وہ پانی نہیں دے سکتا، کچن گارڈننگ کا کام آپ سیکھیں، بچوں کو سکھایا جاتا ہے اور وہ پودوں کو پانی دیتے ہیں کہ پورے مہینے کے لیے آپ کر لیں۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام سکھائے جاتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ بھائی تم بزنس کرو۔ ایک تو ایج ویسے ہی کم ہو گئی، اوپر سے اتنے سال یونیورسٹیوں میں لگا کر ان کو ڈگریاں دے دیں، وہ سمجھتے ہیں جب نکلیں گے تو ریڈ کارپیٹ بچھے ہوئے ہوں گے۔ ایک جاب آتی ہے، 1000 CV جمع ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ حالت یہ ہے کہ نوکریاں ہیں نہیں، کیونکہ جو مسلمانوں کا اپنا جو کام تھا وہ تجارت۔ آج دیکھیں نا، ہمارے پختون بھائی بہت سارے اس شہر میں آتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، چھوٹی سی ریڑھی لگا لیں گے، چھوٹا سا کوئی ہوٹل کھول لیں گے، اور بچے بھی ساتھ میں جڑ جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ ہم اسی ذہن میں بیٹھے ہوئے کہ کوئی ریڈ کارپیٹ بچھائے، صاحب کو بلائے اور بڑا سا آفس دے اور کہے سر یہ سیٹ آپ ہی کے لیے تو اتنے دن سے خالی رکھی ہوئی تھی، تشریف لائیں نا آپ۔ تو کام کریں، کوئی بھی کام ملتا ہے آپ کریں۔ تجارت میں بڑی برکت ہے، حدیث میں کہ 9 حصے برکت کے تجارت میں ہیں۔ تو قریش کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، الفت تجارتی سفر کی ان کے دلوں میں ڈالی۔ سردی اور گرمی میں وہ ان دونوں موسموں میں سفر کرتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ہائے ہائے، بس چاہیے کہ وہ عبادت کیا کریں اس خانہ کعبہ کے رب کی۔ جب اللہ کسی بندے کو نعمتیں دے نا تو اس کو اتنا زیادہ شکر گزار ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے بتایا کہ جب نعمتیں تمہیں دیں تو تمہیں اب کیا چاہیے کہ رب کعبہ کی عبادت کرو۔ دیکھیے ہم عبادت جو ہے نا کعبے کی نہیں کرتے، ہم عبادت کعبے کی نہیں کرتے، عبادت ہم ہمیشہ رب کعبہ کی کرتے ہیں۔ متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر، میرا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، میں عبادت اپنے رب کی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رہے۔ پھر فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں رزق دے کر فاقے سے نجات بخشی۔ تجارت کرتے تھے، خوشحالی تھی،
صرف یہی نہیں کہ یمن جاتے تھے، شام جاتے تھے، بلکہ سارا سال لوگ مکے آتے، سامان لے کر آتے، انہیں بیچتے اور ان سے خرید کر جاتے۔ آج بھی سعودی عرب اگر آپ دیکھیں، وہ کچھ تیل نہ بھی ہو ان کے پاس، کچھ نہ بھی ہو، پھر بھی جو حجاج اور معتمرین پورا سال جاتے ہیں۔ مطلب لوگ اپنے پوری زندگی کی جمع پونجی لے جا کے وہاں خرچ کر دیتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں اس خرچ کرنے کو۔ تو وہاں تو برکت ہی برکت ہے۔ تو فرمایا جس نے انہیں رزق دے کر فاقے سے نجات بخشی اور خوف سے امن عطا فرمایا۔ خوف بھی نہیں تھا ان کو، کیونکہ وہ قافلے بڑے طریقے سے لے کر جاتے تھے، اور خوشحالی بھی تھی، معیشت بھی اچھی تھی ان کی۔ اور یہی وہ دو پرنسپل ہیں دنیا میں ترقی کرنے کے، یاد رکھیے گا۔ آج بھی لوگ اسی کنٹری کا پاسپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں یہ دو باتیں ہوں، ایک معیشت اچھی ہو اور دوسرا وہاں پہ امن ہو، خوف نہ ہو۔ بس یہ دو باتیں ہیں، یعنی یہ دو باتوں کا ذکر اللہ نے پہلے ہی کر دیا کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ نے انہیں خوشحالی بھی دی، رزق بھی دیا اور خوف سے نجات۔ تو میں یہ سوچتا تھا علی بھائی کہ ہمارا یہ ملک، اس ملک کو بھی ہم مملکت خداداد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس ملک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خداداد، کہ اللہ نے یہ عطا کیا ہمیں۔ جیو اسٹریٹجک جو اس کی لوکیشن ہے وہ تو دیکھیں آپ، اللہ ہو، ایک طرف پورا ٹھنڈا علاقہ سینٹرل ایشیا، دوسری طرف سامنے عرب اور پھر اس کے آگے افریقہ۔ ارے پاکستان کو اللہ نے وہ نعمتیں عطا کی ہیں، صرف یہاں پر دو کام ہو جائے نا، ایک امن ہو جائے اور دوسرا معیشت کو بہتر کیا جائے، صرف یہ راہداریاں ہی کھول دی جائیں نا، پاکستان کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے، صرف راہداری کھول دے سینٹرل ایشیا کے لیے، یہاں کے لیے، چائنا کے لیے۔ آپ کی جو لوکیشن ہے اللہ نے دونوں طرف، جیسے یہاں پر یعنی سردی اور گرمی میں تجارتی سفر ہوتے تھے، ایک طرف ٹھنڈا علاقہ ہے آپ کے پاس اور ایک طرف گرم علاقہ ہے آپ کے پاس، کیسی نعمتیں دی، اور ہے بھی مملکت خداداد۔ تو اگر اس مملکت خداداد میں تم اگر رب کعبہ کے وفادار بن جاؤ تو سوچو اس ملک میں کیسی کیسی نعمتیں اترے، اور یہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یاد رکھیے گا، اتنی چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں نا، آج تک یہ ریکارڈ اور یہ باقی چیزیں کیوں نہیں نکال پا رہے؟ مجھے کبھی کبھی وہ واقعہ یاد آتا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا، کہ وہ دیوار گر رہی تھی، انہوں نے سیدھی کر دی کہ اس میں یتیموں کا مال ہے، وہ بڑے ہوں گے تو وہ خود اس کو نکال لیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ قوم ابھی بالغ نہیں ہوئی، جس دن یہ بالغ ہو گئی نا، خزانے ہی خزانے اس ملک میں، نعمتیں ہی نعمتیں اس ملک میں۔ تو یہی دو باتیں ہیں، خوف کو ختم کریں، معیشت کو بہتر کریں۔ آپ دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسی اترتی ہیں، اور یہ انعام ہوتا ہے کسی قوم پر کہ ان کی معیشت بھی اچھی ہو اور وہاں پر امن بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو استحکام عطا فرمائے، سنتوں بھرا نظام عطا فرمائے، نیک صالح حکمران عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحالی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں امن عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔